سب سے پہلے تو سلمان صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بتا دیں اچانک ان کی شرکت کیسے ہو گئی ہے؟ کیا کہیں کوئی سے سگنل آیا تھا؟ دیکھیں مریم، اس سے پہلے ہمیں اجلاس کی اہمیت کی بات کرنی چاہیے، اور آپ وزیر اعلیٰ پختونخوا کے حوالے سے جو بات کہہ رہی ہیں، اگر آپ میرے سے ایک روز پہلے پوچھتی تو میں اس وقت بھی آپ کو یہی کہتا کہ یہ ادارہ جو ہے یہ ایک قومی ادارہ ہے، اور اس ادارے کے حوالے سے کوئی دو آرا نہیں۔ آپ وزیر اعلیٰ پختونخوا کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ حکومت کے سیاسی مخالفین اس کو ٹارگٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، یہ صرف اس میں حکومتی لوگ نہیں بیٹھے، اس میں پاکستان کی فوجی لیڈرشپ بھی بیٹھی ہے، اور جن ملکوں سے اس وقت تک سرمایہ کاری ہوئی ہے، سعودی عرب ہے یا ابوظہبی ہے، تو وہاں پر ہماری فوجی سربراہ کی بھی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہے، اس لیے کہ ہمارے ان کے ساتھ دفاعی امور پہ بھی معاہدے ہیں۔ بات یہ کہ یہ ادارہ اتنی زیادہ اہمیت اور حیثیت کا حامل کیوں ہوا؟ آج جب پرائم منسٹر اپنا ادارے سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والی سرمایہ کاری کے عمل میں اس ادارے کا بڑا کردار ہے، انہوں نے حکومت کا کردار نہیں کہا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت سے زیادہ اب یہ ادارہ جو ہے وہ زیادہ اثر و رسوخ کا عمل ہے، زیادہ بااختیار ہے۔ اس لیے ہے کہ اگر صرف آپ ایک ڈیڑھ دہائی پر نظر دوڑائے تو پاکستان کی حکومتیں سرمایہ کاری کے عمل کے حوالے سے بڑا کردار اس لیے ادا نہیں کر سکی کہ حکومتیں بن جاتی تھی، پاکستان کے اندر ایک انتشار اور خلفشار تھا، اور جو حکومت بنتی تھی کچھ عرصے کے بعد پرائم منسٹر کہتا یہ نظر آتا تھا کہ میری ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ایک تناؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت کے باوجود پرائم منسٹر یہ نہیں کہہ رہا، اور کل بھی آپ نے میرے سے سوال کیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اتنے اعتماد میں کیوں ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کے بڑے اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف الیکٹڈ پرائم منسٹر ہی نہیں، ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے کھڑی ہے، اس لیے کہ پاکستان کی معیشت ڈاما ڈول تھی، بہت سارے خطرات اور خدشات تھے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے آج خطاب میں کہا کہ چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر ہمیں چلنا ہے، پھر یہ معاملہ کیوں ہوا جو کل سے ہم دیکھیں؟ آپ پھر وہ بات پوچھ رہی ہیں، میں پھر دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہر چیف منسٹر آئے گا، میں مستقبل میں بھی کہتا ہوں اس سے زیادہ بھی تناؤ ہوگا تو چیف منسٹر پختونخوا اس لیے شامل ہوگا کہ یہ حکومتی اجلاس نہیں ہے، یہ ریاست کا اجلاس ہے، اس میں ریاستی ادارے ہیں، اس میں چاروں صوبوں کے چیف منسٹر ہیں، اور اچھی بات ہے۔ بات یہ کہ اس سے پہلے بھی تو وہ اس ادارے میں آئے، اس سے پہلے وہ پرائم منسٹر سے ملاقات کرنے بھی گئے۔ میرا خیال اس دن خبروں میں کوئی صداقت نہیں تھی کہ یہ پہلے کہا گیا کہ وہ نہیں جا رہے، پھر کل کہا گیا کہ وہ آ رہے ہیں۔ اگر آپ پہلے روز ہی مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا کہ 100% وہ آئیں گے، اور مستقبل میں بھی وہ 100%۔ آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں، لیکن بہرحال ایسی خبریں ہم نے سنی بھی اور دیکھے بھی۔ سلمان صاحب، کوئی خطرہ تو نہیں لگ رہا آپ کو سسٹم کے لیے جو اس وقت ملک میں کیفیت ہے، اسپیشلی اداروں کے درمیان محاذ رائے کی؟ دیکھیں، یہ جو مذاکراتی ایک بحران ہے یہ پاکستان کے اندر کوئی نیا نہیں، ماضی کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال طاری ہوتی رہتی ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ کردار ایوان صدر کا ہوتا ہے۔ پچھلے ہفتے جب آپ نے بات کی تھی تو میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ اس پہ چیف ایگزیکٹو جو ہیں ان کو انیشیٹو لینا چاہیے یا پریزیڈنٹ صاحب سے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اس وقت ایک پاکستان کے اندر ایک پولرائزیشن ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی آپ کو تقسیم نظر آتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ کو تقسیم نظر آتی ہے، اور عدلیہ کا محاذ اس لیے سرگرم ہوا ہے کہ ماضی کے اندر عدلیہ کا ایک رول تھا، اس کے بعد جب نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں انہوں نے کسی حد تک اپنے ادارے کا اعتماد اور وقار بحال کرنے کی کوشش کی، اور بڑے فیصلوں کے لیے بڑے بینچ۔ اب بات یہ کہ جو کیفیت طاری ہوئی ہے، ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک آئین پاکستان ہے، اس کے اندر اداروں کے اپنے ایک رول موجود ہیں، اور پرابلم اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ادارے اپنا کام کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اداروں کی ساکھ بھی نہیں رہتی، اور جب دو بڑے ادارے آپس میں محاذرائی یا تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ بات کرتے ہیں کہ یہ سسٹم کیا پاکستان کا سسٹم اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کی ناچاکی یا ایک دوسرے سے اختلاف رائے کی بنیاد پر خطرناک زون میں پہنچ جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پریزیڈنٹ صاحب کا اور پرائم منسٹر صاحب کا کردار ہے کہ وہ کیوں اس میں انیشیٹو نہیں لے رہے۔ اور جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کونسل کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت اور حیثیت ہے، اور میں سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ یہ ایک نیا ادارہ بنا ہے پاکستان کے اندر معاشی بحالی اور ترقی کے عمل کے حوالے سے۔ پروفیسر صاحب، ایک اور بڑا ادارہ پاکستان کے اندر موجود ہے جو پاکستان کے عوام نے بڑے فیصلوں کے لیے منتخب کیا ہے، وہ تو پارلیمنٹ کا رول ہے۔ کیا پارلیمنٹ اپنے مقاصد سے ہم آہنگ ہے؟ جو بڑا کردار پاکستان کے پارلیمنٹ کو ادا کر رہا ہے،
اربوں خربوں اس پہ خرچ ہوتے ہیں، وہ اپنا رول کیوں نہیں ادا کرتی؟ المیہ یہی ہے نا کہ صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی انیشیٹو نہیں لے رہا۔ سلمان صاحب، کیا یہ ملاقاتیں نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس پہ ہم پہلے بھی 2-3 دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف کی طرح مولانا فضل الرحمان کے بھی پاکستان میں ہونے والے انتخابی عمل کے نتائج پر تحفظات ہیں اور پارٹیز بھی ہیں۔ تو کیا مولانا فضل الرحمان اپوزیشن الائنس کا حصہ بن پائیں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے دن سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی اپنی ریزرویشن ضرور ہے، وہ ایک بڑا سیاسی کردار چاہتے ہیں یا حکومت کے اندر بڑا رول چاہتے ہیں؟ اپوزیشن میں بھی بڑا سیاسی کردار چاہتے ہیں۔ 100% بات ہے کہ آپ کو میں اس لیے میں ہمیشہ ساتھ شواہد کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ قائم تھی تو یہی مولانا فضل الرحمان تھے جو پی ڈی ایم کے سربراہ بنے تھے۔ 2 بڑی پارٹیز ان کے ساتھ تھیں، ان کے نیچے تھی اور انہوں نے رول دیا تھا مولانا کو، تو مولانا نے بہت حد تک اس حکومت پہ اثر انداز ہوئے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کا تو حصہ ہے لیکن وہ منتخب ایوانوں کے اندر وہ اپوزیشن کو انہوں نے کسی سطح پر بھی ووٹ نہیں دیا۔ یقین دہانیاں کیا مانگ رہے ہیں یا گارنٹیاں کیا مانگ رہے ہیں؟ میری اطلاع تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اس طرح کی خبریں ہیں کہ 2 روز پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے اور اس وقت بات چیت ہوئی جب وہ تحریک انصاف کا آفس گرایا جا رہا تھا، تو مولانا فضل الرحمان اپنی سیاسی تاش لگا کے رکھتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں ان کے حکومت سے روابط نہیں ہوں گے؟ اور جو کچھ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کرتی رہی ہے، ان کی پارٹی کے اندر بھی 2 آرام موجود ہیں۔ البتہ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ خود بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بار بار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کو ساتھ دیا جائے، اس لیے کہ وہ جو احتجاج یا احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں، جو احتجاجی فضا یا احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ وہ مولانا فضل الرحمان کو رول دینا چاہتے ہیں۔ کیا مولانا فضل الرحمان ان کے لیے فضا سازگار کرے گے یا اپنے لیے؟